بعد ہی سنگت باقی ہو آدھنے میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا دنیا منگی تے دنیا تے فنا ہو جانی والی چیز ہے تے کوئی ایسی چیز منگا جڑی ہمیشہ واسطے باقی رہے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیع بن کعب فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہویا یا رسول اللہ سالک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ جنت وچ اپنی رفاقت عطا فرما دیو یا رسول اللہ مجھے جنت وچ اپنی رفاقت عطا فرما دیو جس طرح میں دنیا میں تہاڈی خدمت کرنا پیا اسی طرح آخرت میں میری ڈیوٹی لگوا دیو حضور نے فرمایا کہ اے ربیع بن کعب انی فاعل بکثرت السجود اسی طرح ہی ہے لیکن تو کثرت نال سجدہ ریزی کریا کر کثرت نال درود و سلام پڑھیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے درود و سلام پڑھیا کر کثرت نال درود و سلام پڑھیا کر اور نبی پاک کو یاد کریا کرو فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دل دے اندر خیال پیدا ہویا غلطی ہو گئی ہے یا رب اسالکا بما غفرت لی آکھیا اے اللہ میری مغفرت فرما بحق محمد لما غفرت لی رسول اللہ دے نام دے صدقے یا اللہ میری مغفرت فرما منو بخش دے منو معاف کر دے میری توبہ قبول کر دے تو اللہ نے کیا کیا کیف عرفت محمدن اے آدم علیہ السلام تسی محمد کو کس طرح جان دے ہو لم اخلقہ میں تے یہ پیدا ہی نہیں کیتے یہ جو دنیا دے اتے آئے ہی نہیں اے آدم تسی رسول اللہ نو جان دے کس طرح حضرت آدم کی فرمان دے لما خلقتنی بیدکا اے اللہ جس وقت تم نے اپنے ہتھاں دے نال پیدا کیتا ہے ونفخت فی من روحکا اپنی روح میرے اندر داخل کیتی ہے رفعت راسی میں اپنا سر اٹھایا ہے اوتھے میں کی ویکھیا فرائیت الہ قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا میں جس کو سر اٹھایا نا تو اپنے ہتھاں دے نال مینوں پیدا کیتا ہے اپنے ہتھاں دے نال بنایا تے اپنی روح جس وقت تو میرے اندر شامل کیتی ہے داخل کیتی ہے ونفخت فی من روحکا ورفعت راسی پھر میں اپنا سر جس وقت اٹھایا تو دیکھیا کہ یہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ قوائم العرش میں رشتے پائے دے ہوتے رشتے ستونہ دے ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے آکھیا اے آدم اللہ پڑھ لیا ہے ہاں یا اللہ پڑھ لیا ہے کی خیال کیتا ہی آکھیا میں کہا کہ یہ نام کوئی خاص نام ہے جنہوں اپنے نام دینا جوڑے ہیں یہ خاص نام ہے لولا محمد ما خلقتکا اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا آواز آئی اللہ تعالیٰ دی آدم اگر رسول اللہ پیدا نہ ہوتے لولا کلمہ خلقت الافلاک اگر میں مصطفیٰ نو پیدا نہ کردا نہ زمین ہوندی نہ آسمان ہوندا حضرت جابر بن عبداللہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کیڑی چیز پیدا فرمائی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ اللہ نے تیرے نبی دا نور سب تو پہلے پیدا فرمایا ہے یا رسول اللہ اس وقت یہ دنیا موجود تھی ہر چیز موجود تھی فرمایا لا لوح ولا قلم ولا سماء ولا ارض ولا جنی ولا انسی اے جابر بن عبداللہ نہ اس وقت دنیا سی نہ کائنات سی نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ جنت تے نہ دوزخ تے نہ لوح تے نہ کرسی نہ خیر نہ شر نہ تقدیر کوئی چیز اس وقت موجود نہیں سی سوائے تیرے نبی دے نور دے حضرت ابو ہریرہ کی یاد ہے متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ تساں نبی کس وقت ہوئے ہو تانوں نبی کس وقت بنایا گیا نبی
وقت ہوئے نا جس وقت 40 سال کی عمر ہوئی ہے اس وقت انہوں نے پتہ لگنا ہوئی کڈا سیانا مولوی کڈا سیانا ہو گیا ہے اور تیری پیدائش کا وقت تیرے ماں کو پتا ہے کہ کی جنس ہے یہ کی حقیقت ہے آدھے نہیں ماں کو تم بہتر کون جان دا کی ہے ماں کو پتا ہوتا کہ حلال دا یا حرام دا ماں تو بہتر کون جان دا تے تو نبی پاک دے بارے گل کرنا کہ نبی پاک تے اس وقت انہوں نے پتا سی جس وقت اچانک فرشتہ آیا تو انہیں آکھا تسی نبی ہو نہیں ایسا نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام 2 دن دے بچے نے تے کی یاد ہے قالا انی عبد اللہ وآتانی الکتاب میں اللہ تعالیٰ منو کتاب عطا فرمائے دا 2 دن دے بچے نو کس طرح پتا کہ اللہ منو کتاب دے دا انہوں کس طرح پتا لیکن وجہ کی ہے کہ تیری دشمنی ہے تنو ہاس کوئی درد ہے ہاس تکلیف ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہویا میں سوال کیتا متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نبوت کس وقت عطا کی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام یہ مٹی تے پانی دے درمیان سن تو میں اس وقت سارا کچھ ویکھ دا یہ سارا منظر میرے سامنے آیا ہے تو پھر اتنا تے سوچنا کہ چلیا میری تے تیری وقت کی ہے میری تیری وقت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک نے حدیث پاک نقل کی تھی بخاری نے اندر فرمایا یا رسول اللہ تمہاری حقیقت کی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا دعوت ابراہیم ہے میرے صحابہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے وہ مانگ کے بھی وہ خدا کو لیا جائے پھر وہ دی قدر نہ کیتی جائے حضور جس وقت شہر مکہ تو شہر مدینہ داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا یہودی خوشی کہاں دی کر دینا یا رسول اللہ خوشی کر دینے 10 محرم دی 10 محرم کو روزہ رکھ دینے کیوں روزہ رکھ دینے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس واسطے روزہ رکھ دینے جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون دا مقابلہ آیا تو فرعون ڈوب گیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا گرک ہونے تمہیں بچ گئے اس دن خوشی کر دینے خوشی دا روزہ رکھ دینے 10 محرم تو حضور نے فرمایا کہ تساں جس دن میں پیدا ہویا اس دن روزہ رکھیا کرو کہ خوشی رکھو یہ تے حضور نے خود فرمایا میلاد کہاں سے ثابت ہے اور میلاد کے جیسے کدوں آنے ٹول بجاؤ کدی آکھیا کسی کو ٹول بجاؤ اس وقت آنے جس وقت آؤ محفل کے اندر درود و سلام پڑھ دے یہ تے کوئی گل ہی کوئی نہیں کہ تیرے اندر تیرا بچہ پیدا ہوئے تے خسرے تمال پاپا کے فرش بھی پڑھ سڑن وہ خوشی جائے دے جی بدت ہے بدت ہے اللہ دیا بندیا پھر یہ تے سوچنا کہ جے تے ہوئے اسی دوسرا کام دی دعوت دینے لوکاں کہ تسی باجے بجاؤ ٹول بجاؤ نچو گاؤ خسرے بلاؤ یہ تے آسانی نہیں آتے اساں تے صرف اور صرف یہ آہنے کہ جس وقت آؤ باہر گئے رسالت کے اندر درود و سلام پڑھ دے آؤ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و سلام یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و سلام یا حبیب اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُمَيْنِ یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ خلقت مبرأً من كل عیب یا رسول اللہ کانک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ اساں تے نہیں یاد ہے اساں تے یہ آنے جڑا حسان ابن ثابت نے آکھیا تیرے جہا آج تک پیدا ہی نہیں آج تک تیرے جہا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک میری آنکھ نے تیرے جہا سونا دیکھے
صحابت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعِينِ يَا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَا رسول اللہ. سب تو بڑا فتویٰ حدیث پاک کے اندر نعت پاک کے اندر موجود ہے. وہ جس وقت آکی ہے بھئی اے بڑا ہے تاغی حضور سامنے موجود نے تے حضرت حسان ابن ثابت کی آدھے نے خلقتا مبرعا من کل عیبن یا رسول اللہ تواڈی تخلیق ہر عیب تو پاک ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ سرکار کی امر سرکار کی امر سرکار کی امر سرکار کی امر سونے کی امر سونے کی امر مٹی کی امر مٹی کی امر خلقتا مبرعا من کل عیب یا رسول اللہ کانک قد خلقت کما تشاء. وہ حضور کے سامنے آکھا جائے کہ یا رسول اللہ تو آڈی تخلیق اس طرح ہوئی ہر عیب کو پاک. حضور فرما نہیں سن سکتے اے حسان اس طرح نہ کرو آپ جمعے والے لوگ اعتراض کریں نہیں بلکہ حضرت حسان ابن ثابت کو بلایا جاندہ سی اے حسان آ میرا دل ٹھنڈا کر آ. سبحان اللہ. حضور نے عبداللہ ابن رواحہ کو بلایا کعب ابن زہیر کو بلایا حضرت حسان ابن ثابت کو بلایا کیا شان بیان کی تھی عبداللہ ابن رواحہ نے لیکن سواد نہیں آیا. کعب بن زہیر نے بلایا تو نعت پڑھ میری آکھیا ٹھیک ہے نہیں لیکن وہ نہیں حقیقت بیان کی تھی جڑی یہ تک ہونی چاہیے. حضرت حسان ابن ثابت بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعِينِ يَا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَا رسول اللہ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا رسول اللہ. آدھے نے یا رسول اللہ جس طرح تساں چاہے ہے نا اللہ نے تمہیں اسی طرح پیدا فرمایا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جیسے آپ نے چاہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ویسا ہی تخلیق کیا. ایک قید قرآن دی لب گئی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ. وہ چلیا ہے تے ویکھنا کرے عاجزی ہے کرے اخلاق ہے کرے کردار ہے. جس وقت سوال آ جاندے نے مسجد نبوی کے اندر موجود نے حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی نے امام بخاری نے بخاری کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی فرمایا مسجد کے اندر موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ لو جو پوچھنا ہے سلونی فواللہ ما تسالونی جو پوچھو دے میں خدا دی عزت کی قسم میں سارا کچھ بیان حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک بندہ اٹھیا فقام رجل ایک نوجوان اٹھیا عرض کرتا ہے این مدخلی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کی ہے میں جنتیاں یا دوزخیاں. حضور نے فرمایا فقال النار فرمایا تو دوزخی ہے. وہ منافق سی وہ صحابہ وچ بیٹھے ہیں اے منافق ہے اسے وقت تھلے چادر کر کے تے باہر مجمع تو نکل گیا کیونکہ حضور جان دے نے. حضرت عبداللہ اٹھے دوسرا بندہ جڑا اٹھیا عرض کیتا یا رسول اللہ لوگ منو تانا دیندے نے آدھے نے تیرے باپ دا پتہ کوئی نہیں. وہ نبی پاک دی بارگاہ وچ اس طرح دا سوال کرنا آدھے نے حضور جان دے نعوذ باللہ. تے حضور تے کون سوال کی پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. حضرت عبداللہ اٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں سوال کیتا روندے نے یا رسول اللہ سارا مجمع موجود ہے شہر مدینہ دے لوگ موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرما دیتا
حضرت عبداللہ نے سوال کیا یا رسول اللہ من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو کا حذیفہ، میرے باپ کا نام حذیفہ ہے، تیرے باپ کا نام کی ہے حذیفہ، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ۔ جس وقت اتنا سنیا، اگر محدثین یا حدیثاں یا تشریحاں اٹھا کے دیکھا جائے تو فرمایا اسے وقت انہاں دی والدہ نوں بلایا گیا، کیا پوچھا اے دے باپ دا نام کیا، کیا حذیفہ اے دے باپ دا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ تو حضور نے پھر فرمایا پوچھ لو جو پوچھنا جے، بار بار حضور جس وقت فرمان پوچھ لو تو صحابہ اکرام نے رونا شروع کر دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جلال میں چاہ گئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب گئے، اس طرح جو کہ عرض کیتا یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آکھا یا رسول اللہ جڑے کسے منافق نے گل کیتی ہے انہیں تے گل کیتی نا علم دے بارے کہ حضور جان دے نہیں، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھائی، بیٹھ گئے، نماز عصر دا وقت آ گیا، بار بار حضور فرمان پوچھ لو جو پوچھنا جے، قیامت کے بارے پوچھنا ہے، سارے حالات و واقعات، فرمان نسیہ من نسیہ، جنہیں یاد رکھیا من حافظہ، جنہیں یاد رکھیا انہیں یاد رکھیا، جنہیں بھول گیا وہ بھول گیا۔ حضور نے آج شاید حقیقت بیان فرما دیتی۔ حضرت عمر بن الخطاب اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب گئے، جا کے حضور دے گھڑیاں مبارکاں نوں ہاتھ لائے، ہاتھ لا کے عرض کیتا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ اسی راضی ہیں محمد دے، آکھیا یا رسول اللہ اساں راضی ہیں تواڈے محمد ہونے اور اسلام تے دین ہونے تے راضی ہیں اور اللہ دے رب ہونے تے اسی راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے کچھ لوگ ایسے نے جڑے آدھے نے کہ جان دے کچھ نہیں، جان دے کچھ نہیں گا، پردے پہ حضرت عبداللہ ابن سلام بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، وقت عالم تے وقت شاہ یہودیاں دے عالم چوٹیاں دے، تو رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ پڑھیا، دل چاہیا ملاقات، ایک راہب ہوئے گئے، انہیں آکھیا جا کے 3-4 چیزاں دیکھو، اگر تو ہمیں نظر آمد وہ اللہ دا آخری نبی ہے، وہ اللہ دا کون ہے؟ آخری نبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کی فرماتے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، پہلا دن آیا میں صدقہ لے کے حاضر ہویا، یا رسول اللہ تواڈے واسطے صدقہ آندا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انبیاء نہیں دے رہا نبی دے ہوتے صدقہ جائز نہیں، نبی دی ذات دے ہوتے صدقہ آرام، جاؤ جا کے غریباں تے مسکیناں وچ مستحق جڑے لوگ نے انہاں میں تقسیم کرو۔ دوسرا دن آیا، حضرت عبداللہ ابن سلام حاضر ہوئے، تحفہ لے کے باہر گئے، رسالت کے اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ تحفہ قبول فرماؤ، نبی پاک نے قبول فرما لیا۔ کیا واقعی تو رات میں اسی طرح ہی لکھا کہ صدقہ نہیں لائیں گے تحفہ قبول کرنا ہے۔ تیسرا دن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر سوال کیتا، یا رسول اللہ بچہ کس وقت پیدا ہوتا ہے تے بچی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ تہاڈی سائنس اج ثابت نہیں کرتی ہے، 1440 سال گزر گئے، اج سائنس کو پتہ لگا ہے کہ سپرم کی شے، مادہ کی شے، نر کی شے، اج سائنس ثابت کرتی ہے پھر لیکن قربان جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1440 سال گزر گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ ابن سلام اگر باپ دا نطفہ ماں دے نطفے دے اتے غالب آ جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اگر ماں دا نطفہ باپ دے نطفے اتے غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسا سچ فرمایا۔ آخری سوال کی کیتا؟ آخری سوال حضرت عبداللہ ابن سلام نے کیتا، یا رسول اللہ جنتیاں نو کھانا سب تو پہلے کیڑا دیتا جائے گا؟ جڑے جنتی نے
جنت میں اس وقت داخل ہونے سے سب تو پہلے کیڑا کھانا دیتا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ مچھلی کی کلی دیتی جائے گی. بڑی طاقت والی چیز ہے. ہاتھ بڑھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. حضور جان دے حضور جان دے جیڑا اگے ودے دا ماریا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک بیان فرماندے نے بیت المال جمع ہویا. بیت اللہ جس وقت مال جمع آیا بیت المال کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ حضور نے مجھے مقررہ کر دیتا اے ابو ہریرہ رات کے وقت فلاں جگہ دے اوتے تساں جا کے پہرا دینا اوتے جا کے حفاظت کرنی ہے. رات کا وقت حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے چور آ گیا مال پردا پہ میں جا کے انہوں پڑ گیا. میں کہ ہاں بھائی دس کدھر آئے یہ تے مال ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منو اتنے مقررہ کیتا ہے تو تم پری جانا. انہیں آخیا ابو ہریرہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے تساں منو چھڑ دیو اگوں نہیں آؤں. صبح دے وقت نماز فجر دا وقت قریب آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نماز ادا کی مسجد نبوی دے اندر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا باقی سارے صحابہ چلے جاؤ حضرت ابو ہریرہ تساں بیٹھے رہو تسی بیٹھے رہو. آخیا حضور کو خبر ہو گئی ہے کہ ماریا گیا. حضور نے فرمایا میرے قریب آ گیا. جس وقت قریب آئے اے ابو ہریرہ رات میں چور نو کیوں چھڈیا جے؟ چور آیا سی کیوں چھڈیا جے؟ حضرت ابو ہریرہ شرمندہ ہوئے کہ میں چور چھڑ دیتا ہے شاید سزا دیتی جائے. فرمایا کہ پریشان نہ ہو آج رات میں پھیرا ہوں. حضور نے فرمایا آج رات میں پھیرا دے گا. دوسری رات ہوئی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز عشاء ادا کی نماز عشاء ادا کی درود و سلام پڑھیا. رات دا وقت آیا وہ چور پھر آ گیا مال پردہ پیا. آخیا میں اتو جا کے پڑھ دیا. میں کیا کل دعویٰ کیتا سی نہیں عمل دے آج پھر آ گیا. انہیں آخیا کی کراں بچے نے معصوم نے روندے نے کرناندے نے انہاں دا رونا ویکھیا نہیں جاتا اس واسطے آ گیا. آج چھڑ دے اگوں نہیں آ گیا. آخیا اج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی شرمندگی ہوئی ہے نہیں چھڑنا تھا. انہیں آخیا خدا را جا کے اج منت اللہ کر دیو پھر منو چھڑ دے. حضرت ابو ہریرہ چھڑ دیتا. صبح دے وقت نماز فجر ادا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج پھر ترس آ گیا تم چھڑ دیتا ہی آج پھر ترس آ گیا یا رسول اللہ. وہ چبل رون لگ گیا سی وہ روندا سی کسناندا سی میں چھڑ دیتا ترس آ گیا. فرمایا کہ آج رات میں پھر آ گیا. تیسری رات آئی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دعوے بڑے کیتے وعدے بڑے کیتے میں نہیں آؤں گا لیکن پھر آ گیا. جس وقت آیا میں تو جا کے پھڑ لیا. میں کیا جھوٹیا روزانہ آنا نہیں آؤں گا پھر آ گیا. آج تم میں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا. انہیں آخیا نہیں من چھڑ دے میں نہیں آؤں. انہیں آخیا تم تے روزانہ یہ گل کرنا. انہیں آخیا ابو ہریرہ رات دے وقت جس وقت نماز عشاء ادا کر دے ہو ایدر کرسی کی تلاوت کر کے سویا کرو. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کیا ابو ہریرہ آیت الکرسی پڑھیا کرو تو نہیں آمن دیا. میں آخیا اچھا. انہیں اجازت پہ چلا گیا. صبح دے وقت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نماز فجر ادا کی تھی. حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا قریب گیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وظیفہ کیڑا دس گیا؟ سبحان اللہ. وہ وظیفہ